کہ زندہ مردہ ہر دشمن پہ لعنت، جتنی ممکن ہو اتنی بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین صلوات۔ کس کی تعریف کروں تیری ثنا سے پہلے، کوئی بھی لائق حمد نہیں خدا سے پہلے، اور ہم تیرے بندہ عاجز ہیں تو رب معبود، مانگے ہم کس کی رضا تیری رضا سے پہلے صلوات۔ سب سے پہلے لاکھ شکر ہے اس ذات کا جس نے حیاتوں سے بھرے اس دور میں بھی ہمارے دلوں میں ولایت علی کی امانت کو رکھ دیا۔ اس کے بعد صفحہ انتظار پہ تشریف فرما بادشاہ حسن کے ماتم زادار پردہ دار سادات و غیر سادات کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں پردہ غیب میں لگے تخت پہ بیٹھے تخت نشین بادشاہ سے کہ وہ والی الاسر اپنے رخ سے پردہ غیب ہٹا کے کعبے کی چھت پہ غازی کا علم لگا کے اپنے پہلے ہی خطبے میں دنیا کو بتا دے علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب۔ آباد رہے اللہ کے ایک نبی جن کا نام حضرت ابراہیم، اور عام نبی نے یہ وہ نبی تھے جنہوں نے حکم خدا کے لیے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی، اور صرف چھری رکھی نہیں بلکہ بیٹے کی گردن پہ چھری چلا بھی دی، مگر اللہ نے بیٹا بچایا، دمبا بھیجا، اور پھر خدا نے حکم کیا اب تم باپ بیٹا مل کے میرا گھر بناؤ، میرا کعبہ بناؤ۔ 1 یا 1.5 منٹ کا مقدمہ میں نے سمجھا لیا، اگلی مجلس میری آسان ہو جائے گی۔ میرا کعبہ میرا گھر بناؤ، باپ بیٹے نے مل کے اللہ کا گھر بنانا شروع کر دیا۔ اب تاریخ لکھتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں بھی بنا رہے تھے، ساتھ ایک دعا بھی مانگ رہے تھے۔ کون سی دعا حضرت ابراہیم مانگ رہے تھے؟ حضرت ابراہیم کعبہ بناتے بناتے دعا مانگ رہے تھے میرے اللہ مجھے بھی مسلم بنا دے۔ اب آ رہے میرے اللہ مجھے بھی مسلم بنا دے۔ بندے چپ کر گئے کہ مسلم کا کوئی ایسا درجہ بھی ہے جس پہ آنے کی دعا اللہ کے نبی مانگ رہے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم نے بھی یہ منزل خود ہی آسان فرما دی۔ پھر حضرت ابراہیم فرماتے ہیں میرے اللہ مجھے ویسا مسلم بنا جیسے مسلم میری ذریت میں موجود ہے۔ وہ کیسے مسلم ہیں؟ جو حضرت ابراہیم کی ذریت میں موجود ہیں، اور جیسا مسلم بننے کی دعا حضرت ابراہیم کر رہے ہیں، اگلی دعا حضرت ابراہیم مانگ رہے ہیں میرے اللہ مجھے ویسا مسلم بنا جن کی گود میں تیرا مصطفیٰ کھیلتا۔ اب آدھے جن کی گود میں تیرا مصطفیٰ کھیلتا ہو۔ اب ڈھونڈنی ہے وہ گود جس گود میں مصطفیٰ کھیلتے رہے۔ تو تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں مصطفیٰ کھیلے ہیں یا گود عبدالمطلب میں یا گود آمینہ میں۔ جس گود میں مصطفیٰ سب سے زیادہ کھیلے ہیں اس گود کو گود ابو طالب کہتے ہیں۔ یعنی حضرت ابو طالب کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، حضرت ابو طالب مسلم کے اس درجے پہ فائز ہیں جس درجے پہ آنے کی دعا حضرت ابراہیم مانگ رہے ہیں۔ یعنی آل ابراہیم میں بڑا درجہ سرکار ابو طالب کا۔ سرکار ابو طالب نہیں کہہ رہے مجھے ویسا بنا جیسا ابراہیم ہے، بلکہ ابراہیم اللہ مجھے ویسا بنا دے جیسا ابو طالب ہے۔ اور پھر بندے حضرت کلمہ نہیں پڑھا، میں 4 سطریں پڑھ دیتا ہوں۔ جس شخص کو عمران کا عرفان نہیں ہے مر جائے مسلح پہ مسلمان نہیں ہے۔ اس دین کو میں کہوں دین جس دین میں سفیان ہے عمران نہیں۔ آباد رہے آباد، جس دین میں سفیان ہے عمران نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے حضرت ابو طالب کو ڈھیر ساری عزتوں سے نوازا۔ سرکار ابو طالب سرکار مصطفیٰ کو پالتے رہے، اور قرآن میں اللہ نے کہہ دیا میرے حبیب یاد کر تو یتیم تھا ہم نے تجھے پالا۔ سرکار ابو طالب کے پالنے کو اللہ کہہ رہے میں نے خود تجھے پالا۔ پھر حضرت ابو طالب متولی بھی تھے، نگران بھی تھے، کفیل بھی تھے،
کس کے؟ سرکار مصطفیٰ کے. اور پھر کفیل کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ بچے کو پالتا بھی ہے, بچے کی تربیت بھی کرتا ہے, بچے کو جوان بھی کرتا ہے, اور پھر بچے کی شادی بھی کرتا ہے. یہ اللہ نے عزت صرف سرکار ابو طالب کو بخشی ہے, جو ابو طالب کی نظر نے اس زوجہ کا انتخاب کیا جس لینے محمد خود بارات لے کے گئے. باقی جتنے بھی نبی کی زوجہ ہے کسی کو لینے میرے مصطفیٰ نہیں گئے, بلکہ ہر کسی کا باپ خود چھوڑنے مصطفیٰ کے گھر آیا. اور پھر جو ایک واحد بارات مصطفیٰ کی گئی, اس بارات میں ساری آل ابراہیم تھی. سرکار ابو طالب نے ایک بندہ بھی باہر سے نہیں تھا بلایا, کیونکہ آج ہم بارات لے کے جائیں, ہم دیکھتے ہیں بارات میں جو شخص جا رہا ہے وہ اس سٹینڈرڈ پہ ہو, وہ اس معیار پہ ہو کہ وہ اگلے گھر جا سکے. میرے مصطفیٰ کی بارات میں ابو طالب سارے سید لے کے چلے, کیونکہ پورا عرب مقروض تھا بی بی خدیجہ کبریٰ کا. سارے خدیجہ کے دروازے پہ بیٹھ کے بھیک مانگتے تھے. سارے سید لے کے سرکار ابو طالب چلے, اور پھر سرکار ابو طالب سرکار مصطفیٰ کی بارات لے کے, میں بالکل مختصر پڑھ رہا ہوں, بی بی خدیجہ کے گھر آ گئے. بی بی خدیجہ نے دسترخوان لگوایا. جو کائنات کے رازق تھے انہوں نے پہلی مرتبہ خدیجہ کے دسترخوان سے کھایا, دسترخوان سے کھا لیا. پھر سرکار مصطفیٰ کا نکاح پڑھنے کے لیے سرکار ابو طالب کھڑے ہوئے. شریعت کہتی ہے بارات میں ہر بندہ نکاح نہیں پڑھ سکتا, نکاح وہ پڑھتا ہے جو بارات میں سب سے افضل ہو. اور پھر شریعت کہتی ہے اگر دلہا کو خود آتا ہو تو بہتری ہے اپنا نکاح دلہا خود پڑھے. مصطفیٰ سے بہتر نکاح آتا کسے ہے؟ جو مصطفیٰ کی موجودگی میں بھی سب سے افضل ہو, اسے ابو طالب کہتے ہیں. اس ہستی کو ابو طالب کہتے ہیں. میں خطبہ نکاح نہیں پڑھ رہا, خطبہ نکاح کا آخری جملہ پڑھ رہا ہوں بس. سرکار ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا. پھر خطبہ نکاح پڑھ کے سرکار ابو طالب نے اب دینا تھا حق مہر. اور تاریخ لکھتی ہے بی بی خدیجہ کے ایک چچا تھے جن کا کہنا تھا خدیجہ نے انتخاب تو کر لیا مصطفیٰ کا, پر پتہ نہیں ہمارے معیار کے مطابق وہ حق مہر دے سکے یا نہیں. بات پہنچی سرکار ابو طالب کے کانوں پہ. خطبہ نکاح پڑھ کے سرکار ابو طالب نے مسکرا کے فرمایا خدیجہ حق مہر وہ ہوگا جو تو کہے. بی بی خدیجہ کہتی ہے نہیں, جب سرکار مصطفیٰ مل گئے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں, جو آپ دیں گے میں رکھ لوں گی. سرکار مصطفیٰ فرماتے ہیں پھر حق مہر میں دوں. بی بی خدیجہ کہتی ہے بالکل. سرکار ابو طالب نے 5000 دینار حق مہر دیا. اس وقت ایک دینار کی قیمت تھی 3 تولہ سونا, یعنی 15,000 تولے سونا سرکار ابو طالب نے حق مہر دیا. 15,500 تولے حق مہر دے کے نکاح ہو گیا. سرکار مصطفیٰ کو بھی لیا, اپنی بہو کو بھی لیا. سرکار ابو طالب گھر آ گئے. پھر آج کسی چچا کسی اپنے بھتیجے پہ احسان کرے, جب بھتیجے کے دن بدلے پھر وہ کہتے ہیں میں نے تجھ پہ وہ احسان کیا تھا, اب میرے دن اچھے کو نہیں, مجھے وہ میرا قرض واپس کر دے. تاریخ کہتی ہے 15,000 تولے سونا حق مہر دے کے سرکار ابو طالب اپنے گھر آئے. اگلے دن بی بی خدیجہ کی ساری دولت سرکار مصطفیٰ کے گھر آ رہی تھی. کوئی پھٹی سے پھٹی روایت کا جملہ بھی یہ نہیں کہتا سرکار ابو طالب نے کہا ہو بیٹا مصطفیٰ میرے دن اچھے نہیں, میری خود اولاد ہے, کل میں نے اتنا حق مہر تیرا دیا, مجھے وہ لٹا دے جو 15,000 تولہ سونے مہر دے کے واپس مانگ رہا اسے کافر کہہ رہے, اور جو 300 کی ادھار لے کے 900 کی مصطفیٰ کو نقد بیچ دے وہ مسلمان کیسے ہو گئے؟ آباد رہے وہ مسلمان کیسے؟ لوگوں نے ابو حسد میں مارا ہے علی کی اولاد, علی کے بیٹوں بڑے مظلوم ہیں علی کے بیٹے, مگر مظلومیت میں علی کے بیٹوں سے علی کی بیٹیاں بڑھ گئیں. علی کے بیٹوں کو مارنے کے لیے مسلمانوں کو کربلا کے لمبے سفر کرنے پڑ گئے.
مگر علی کی بیٹی کو مارنے کے لیے کسی کو سفر کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. یہ بی بی خود چل کے ہر کسی کے دروازے پہ گئی. پھر جس کا جتنا دل کیا اپنے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے رہے مار لو علی کی بیٹی آ گئی. بزرگ ذاکرین پڑھتے تھے جس گھر کے مردوں کو مسلوں پہ موت آنی تھی اس گھر کی بیٹیاں بازار میں آ گئی. 11 محرم کو چلی علی کی بیٹی اور گزرتے ہوئے بھائی کی لاش سے وعدہ کر کے گئی تھی بھائی جا رہی ہوں. یہ کہہ رہے ہیں باغی کی بہن ہے پر میں شام سے منوا کے آؤں گی. باغی نہیں تو نمازی بھائی. سفر کرتی کرتی آ گئی علی کی بیٹی شام کے باہر. 3 دن تک کھڑی رہی علی کی بیٹی. 3 دن تک بازار سجتے رہے. 3 دن تک دربار سجتے رہے. ڈھولوں والے اکٹھے ہوتے رہے. بدماش اکٹھے ہوتے رہے. طرح طرح کی شرابیں آ گئی. 3 دن سجتے رہے بازار. تیسرے دن حاکم کا حکم آ گیا علی کی بیٹی سے کہہ دے بھائیوں کی بادشاہی نہیں اب محمل پہ سوار ہو کے نہیں اب چل کے شام کے بازار میں. اب چل کے شام کے بازار میں علی کی بیٹی چلی. شام کے بازار میں علی کی بیٹی نے چلنا شروع کر دیا. شمر نے چوکوں پہ کہہ دیا جس نے علی سے بدلے لینے ہوں علی کی بیٹی بازار میں آ گئی. تاریخ والے لکھتے ہیں شام کی عورتیں چھتوں پہ آ گئی. چھتوں سے پتھر علی کی بیٹی کو مارنے شروع کر دیے. راوی لکھتا ہے ایک شامی عورت جس کے ہاتھ میں ایک نہیں 3 نوکوں والا وزنی پتھر تھا. مسائی کہتی ہے مار قافلہ گزر رہا ہے. یہ کہتی ہے اور کسی کو نہیں مارنا. میں نے اس کو مارنا ہے جس کے کان زخمی. میں نے اس کو مارنا ہے جس کے رخسار زخمی. نیزے کی نوک سے حسین کے سر نے پرواز کی. ادھر آیا جدھر عالیہ بہن تھی. آکے کہتے عالیہ کچھ کر میری بیٹی بچا. ادھر سے معصومہ چھت کے نیچے آئی. ادھر سے علی کی بیٹی چلی. شامی عورت نے پتھر پھینکا. علی کی بیٹی سکینہ پہ چھپ گئی اور پتھر زینب کے سر میں. عزت دار بیٹیاں